ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَّرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَّكَّرُونَ۔ اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے، پس ان کی بیماری ان کی گندگی کو اور زیادہ بڑھا دیا۔ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، اور وہ اس حالت میں مر گئے کہ وہ کافر تھے۔ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ او مرتین، کیا وہ دیکھتے نہیں اس بات کو کہ ہر سال ان کو ایک یا دو دفعہ آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔ ثم لا یتوبون، پھر بھی وہ توبہ نہیں کرتے، واپس نہیں لوٹتے۔ ولا هم یذکرون، اور نہ ہی نصیحت پکڑتے ہیں۔ آیت نمبر 125 سورہ توبہ، یہاں سے آج کی گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، اگرچہ آیت نمبر 25 کے اوپر کافی حد تک تفصیل کے ساتھ گفتگو گزشتہ سبق کے اختتام پر ہو چکی۔ یہ آیات اس سے ماقبل کی اور اس کے مابعد کی آیات جو ہیں، یہ بالکل آخری بیان چل رہا ہے قرآن کا منافقین کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور یہ بات میں نے تکرار کے ساتھ کئی دفعہ عرض کی، یعنی سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے لے کر آیت نمبر 127 تک، یعنی آخری دو آیات چھوڑ کر، سورہ توبہ کی آخری دو آیات چھوڑ کر کے 128 اور 129، آیت نمبر 38 سے 127 تک یہ بیان جو ہے یہ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہے، اور خاص طور پر اس میں جو منافقین کا کردار ہے اس کو بہت واضح کیا گیا ہے، اور ان کی مختلف قسم کی جو ریشہ دوانیاں ہیں ان کو واضح اور ظاہر بھی کیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اہل ایمان کو ان سے بچنے کی تلقین اور تدبیر بھی بتائی گئی ہے۔ یہاں بالکل آخر پہ گویا ان کے منافقین کے جو طرز عمل ہیں اور ان کے بارے میں جو قرآن نے تبصرہ کیا ہے اس کو کنکلوڈ کیا جا رہا۔ تو اس میں دو کیفیتیں ایسی تھیں کہ قرآن جب نازل ہوتا تھا تو وہ دو طرح سے ان کی سچویشن ہوتی تھی۔ بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ قرآن نازل ہوتا اور منافقین کو اطلاع ملتی کہ قرآن کی فلاں آیت نازل ہوئی ہے یا فلاں آیات نازل ہوئی ہیں، تو اس وقت پھر وہ قرآن کے بارے میں مختلف طرح کا رویہ رکھتے اور ایک دوسرے سے باتیں کرتے کہ ٹھیک ہے یہ نازل ہوا ہے قرآن، کیا فرق پڑا اس کے نازل ہونے سے، کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے اور اس نے کیا اثرات مرتب کیے ہیں۔ اس طرح کی گفتگو جو وہ آپس میں کرتے تو قرآن نے اس کے اوپر بھی تبصرہ کیا ہے۔ آیت نمبر 124 کے اندر قرآن کہتا ہے کہ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُمْ هَٰذِهِ إِيمَانًا، ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ پھر وہ یہ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ کس کے ایمان میں اضافہ ہوا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، کہ جن لوگوں کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے ان کے تو ایمان میں اضافہ کیا ہے ان آیات میں۔ وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، اور وہ تو خوش ہیں اس بات پر۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان کی بیماری بڑھتی ہے، ان کے دلوں میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ بڑھے کیا۔ لہذا قرآن دو طرح کے مختلف اثرات ڈالتا ہے، اہل ایمان کے اوپر ایمان بڑھانے کا، اور ان کی ایمان کے اندر افزائش اور نشو و نما کا اثر ڈالتا ہے،
اور جو اہل کفر یا اہل نفاق ہیں ان کی گندگی بڑھتی ہے، ان کا کفر بڑھتا ہے، ان کی طغیان بڑھتی ہے، ان کی سرکشی بڑھتی ہے۔ اور اس کے بارے میں نے آپ کو حوالہ بھی دیا تھا آیت نمبر 64 سورۃ المائدہ کا، اور اسی طرح سے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 62 کا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شفاء و رحمت للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے یہ شفاء و رحمت ہے، ولا یزید الظالمین الا خسارہ۔ البتہ جو ظالم ہیں، ان کو جو شرک میں مبتلا لوگ ہیں، ان کا سوائے گھاٹے اور خسارے کے اور کسی چیز میں اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح فرمایا سورۃ المائدہ کے اندر ولا یزیدن کثیرا منہم ما انزل الیک من ربک طغیانا وکفرا، آپ کے اوپر جو کچھ نازل ہو رہا ہے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لازماً اضافہ کرتا ہے ان میں سے اکثریت کو ان کی سرکشی اور کفر میں اضافہ کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے سرزمین جو ہے وہ جیسی بھی ہو اس کے مطابق اس کے اثرات ہوتے ہیں، بارش تو ایک ہی طرح کی ہوتی ہے۔ وَمَاتُوا وَهُمْ کافرون، اور پھر جن لوگوں کی گندگی پہلے اتنی بڑی ہوئی ہے کہ قرآن نازل ہونے سے بجائے اس کے کہ ان کا گند صاف ہو، وہ گندگی اور زیادہ بڑھتی چلی جاتی ہے، تو اس کے نتیجے میں ان کی موت تک ان کو ایمان کی دولت نصیب نہیں ہوتی اور وہ کافر ہی مر جاتے ہیں۔ أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہر سال ان کو آزمایا جاتا ہے، آزمائش میں ڈالا جاتا ہے، ایک دفعہ یا دو دفعہ، مرتن او مرتين۔ کن کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے؟ یہاں بات ہو رہی ہے منافقین کی، اور آزمائش سے مراد کیا ہو سکتا ہے؟ آزمائش سے مراد ایک تو آسمانی آفات ہو سکتی ہیں، یفتنون فتنہ سے ہے، اور فتنہ یا آفت یا کوئی مصیبت کسی بھی طرح کی ہو سکتی ہے، اور ہر مصیبت دراصل آزمائش ہوتی ہے۔ ایک مصیبت تو اس سے مراد آفات سماویہ ہو سکتی ہیں، لیکن آفات سماویہ میں صرف منافقین ہی مبتلا نہیں ہوتے، اس میں تو سب اہل ایمان بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ اسی طرح دوسری قسم کی جو آفات ہو سکتی ہیں وہ انسانوں کو جو جسمانی اور مالی تنگیاں آتی ہیں، تنگ دستی اور تکالیف، بیماریاں، یہ بھی اس سے مراد ہو سکتی ہیں۔ اور اگر ہم اس سے یہ مراد لیں تو بیماری بھی اور جو مالی تنگ دستی ہے وہ بھی کوئی منافقین کے لیے خاص نہیں ہے، وہ بھی عام ہے۔ تو یہاں اگر منافقین کے لیے خاص کوئی آفت یا خاص مصیبت اور خاص آزمائش کی اگر کوئی بات ہو سکتی ہے، اور پھر خاص طور پہ غزوہ تبوک کے تناظر میں، اور یہ پورا جو کلام چلا ہے اس کلام کے تناظر میں اگر کوئی خاص اہل نفاق کے لیے آزمائش ہو سکتی ہے تو وہ صرف اور صرف جہاد اور قتال اور غزوات نبوی ہے، کہ ہر سال کوئی نہ کوئی غزوہ آ جاتا تھا جس پر ان کا کچا چٹھا کھل جاتا تھا، ان کا نفاق ظاہر ہو جاتا تھا۔ تو منافقین جو ہیں ان کے لیے سب سے بڑا لٹمس ٹیسٹ جو ہے وہ جہاد کا موقع ہوتا ہے، قتال کا موقع ہوتا ہے، کہ یہ باقی کاموں میں تو اہل ایمان کے ساتھ یہ جڑے پھرتے ہیں، باقی کاموں میں تو ساتھ ہوتے ہیں، باقی کاموں میں تو ان کو کافی حد تک کور مل جاتا ہے کہ یہ اپنے کفر کو چھپانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن جب عملی طور پر ٹکرانے کا موقع آتا ہے تو منافق کبھی ٹکرا نہیں سکتا۔ منافق ہمیشہ وہاں پہ کوئی نہ کوئی بے غیرتی کا مظاہرہ کرے گا، اور وہاں پہ ہمیشہ کوئی نہ کوئی ایسے طرز عمل کو اختیار کرے گا کہ جس میں ایمانی اور دینی حمیت کا دور دور تک کوئی شائبہ نہ ہو۔ لہذا یہ ہے اصل میں وہ آزمائش جو اللہ تعالیٰ نے خاص منافقین کو کہا کہ ہر سال یہ آزمائش آتی ہے، تو آدمی سبق ہی سیکھ لیتا ہے آزمائش سے۔ آزمائش تو ہوتی اس لیے کہ آدمی اسے سبق سیکھے، تو آزمائش آتی ہے لیکن یہ آزمائش سے فائدہ نہیں اٹھاتے، سبق نہیں سیکھتے۔ ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، نہ تو یہ واپس آتے ہیں، تابہ یتوبو کا مطلب اللہ کی طرف رجوع کرنا، واپس آ جائیں، اپنا نفاق چھوڑ دیں، اپنی گندگی اتار دیں، اپنی غلاظت چھوڑ دیں، اور یہ ایک اللہ کی طرف واپس آ جائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر لیں۔ نہ تو ان کی واپسی ہوتی ہے اور نہ ہی یہ نصیحت پکڑتے ہیں، ولا هم یذکرون، نصیحت بھی نہیں پکڑتے، ہر سال جہاد کے موقع پر ذلیل و رسوا ہوتے ہیں، ظاہر ہو جاتے ہیں، ان کا یعنی وہ جو پول کھل جاتا ہے ہر موقع پر، لیکن اس رسوائی کو یہ برداشت کر لیتے ہیں، واپسی کی اور نصیحت پکڑنے کی ان کو توفیق نہیں ہوتی۔ یہ ہے خاص مفہوم منافقین کے لیے، اور یہ آیت آئی بھی منافقین ہی کے لیے، لیکن وہ جیسا کہ
شریعت کا اور فقہا کا ایک اصول ہے کہ العبرۃ بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب. جو اعتبار ہوتا ہے وہ اس حکم کے خصوصی ماحول میں خصوصی شان نزول کا اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے عمومی مفہوم کا اعتبار ہوتا ہے کہ اس کا عمومی مفہوم کیا ہے. لہذا یہ جو آیت ہے یہ صرف منافقین کے لیے نہیں، نزول کے اعتبار سے، اپنے سیاق و سباق کے اعتبار سے خاص ہے منافقین کے لیے، لیکن اپنے عمومی مفہوم کے اعتبار سے یہ اہل ایمان کے لیے بھی ہے. بلکہ اگر آپ متقدمین مفسرین کی بات ان کو جا کے پڑھیں تو اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ تو ہے ہی اہل ایمان کے لیے، یہ اہل نفاق کے لیے ہے ہی نہیں. یعنی آزمائشیں، جن آزمائشوں سے توبہ کی توفیق ملتی ہے، جن آزمائشوں سے نصیحت کی توفیق ملتی ہے، وہ تو اہل ایمان کو ملتی ہے. وگرنہ جو منافق کے اوپر کوئی آفات سماویہ آئیں اور کافروں کے اوپر کوئی آفات سماویہ آئیں تو ان کو وہ کبھی بھی توفیق توبہ کی نہیں ملتی اور کبھی بھی وہ واپس نہیں لوٹتے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اہل ایمان کو بھی، اہل نفاق کو بھی اور سب کو یکساں طور پر خطاب فرما رہا ہے کہ جن کو بھی آزمایا جاتا ہے وہ اپنی آزمائشوں سے نصیحت کیوں نہیں پکڑتے اور واپس اللہ کی طرف رجوع کیوں نہیں کرتے. یعنی یہ اگرچہ یہ سیاق و سباق کے اعتبار سے منافقین کے حوالے سے ہے، لیکن اس کا مفہوم عام ہے اور ہم سب کے لیے. کون سی آزمائشیں ہیں جو انفرادی اور اجتماعی طور پر ہر دور میں مسلمانوں کے اوپر نہیں آئیں؟ وہ کون سی آزمائشیں ہیں اور کون سے وہ بڑے بڑے واقعات ہیں جو ہمارے اوپر نہیں آئے؟ ہر سال کوئی نہ کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا ہے، ہر سال کوئی نہ کوئی بڑی آزمائش آتی ہے. ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون. یہ منافقین کی نشانی ہے کہ ہمارے طرز عمل میں کک فرق نہیں پڑتا. اجتماعی طور پر مملکت ہو یا پوری بلاد اسلامیہ ہو تو ہر سال آزمائشوں سکے پہ آزمائشیں آتی چلی جاتی ہیں، ہمارے طرز عمل میں فرق ہی کوئی نہیں پڑتا. یہ تو منافقین کی نشانی ہے. وگرنہ اہل ایمان تو واپس لوٹ آتے ہیں. اہل ایمان کے لیے تو نصیحت ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے تذکرہ ہوتا ہے، اہل ایمان کے لیے موعظہ ہوتی ہے، اہل ایمان کے لیے آزمائشیں رحمت ہوتی ہیں. جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے صحابی نے پوچھا تھا کہ اماں جی یہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ جب لوگ بدکاری میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور لوگ موسیقی کے دل دادہ ہو جاتے ہیں اور شراب عام طور پر پی جاتی ہے تو اللہ کو غیرت آ جاتی ہے. غار اللہ تعالی فی سمائہ، اللہ جو آسمانوں والا ہے اس کو غیرت آ جاتی ہے. تو پھر وہ زمین کو حکم دیتا ہے ان تزلزلی بہم، وہ زمین کو حکم دیتا ہے کہ تھوڑا سا ان کو ہل کے دکھاؤ. اللہ اکبر. اور پھر فرمایا کہ اگر تو یہ لوگ واپس آ جائیں تو پھر یہ بچ جاتے ہیں، اور اگر واپس نہ آئیں الا وہدمھا علیہم، اگر یہ واپس نہ آئیں تو ہو سکتا ہے کہ زمین جو ہے وہ ان کو الٹا کے ان کے اوپر گر جائے. صحابی ڈر کے پوچھتا ہے اماں جی اعذاب لہم، یہ انسانوں پر عذاب کی ایک کیفیت ہے؟ ظاہر ہے اتنا بڑا جب زلزلہ آتا ہے تو ایک عذاب ہی تو ہوتا ہے، ایک سزا ہی تو ہوتی ہے، کیا یہ سزا ہے؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نہیں، یہ سب کے لیے سزا نہیں ہے، یہ منافقین اور کافروں کے لیے سزا ہے. اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے تو تذکرۃً وموعظۃً ورحمۃً للمؤمنین، اہل ایمان کے لیے تو یہ تذکرہ ہے، نصیحت کی بات ہے، موعظت کی بات ہے. موعظت، واعظ اس نصیحت کو کہتے ہیں جس کے اندر خیر خواہی موجود ہو. گویا آزمائش آتی ہے تو اس کے اندر خیر خواہی موجود ہوتی ہے کہ یہ لوگ واپس آ جائیں. اللہ اکبر.
لہذا جو واپس نہ آنا ثم لا یتوبون ولا هم یذکرون، آزمائشیں آئیں آ کے چلی جائیں، انسان کے طرز عمل میں کوئی فرق نہ پڑے انفرادی اور اجتماعی طور پر، تو یہ منافقین کی نشانی ہے کہ نہ وہ واپس آتے ہیں اور نہ ہی وہ لوگ نصیحت پکڑتے ہیں۔ یہ آگے دوسری کیفیت ہے وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ۔ ایک تو آیات کا نزول یہ ہے ایسی سچویشن میں جب منافقین موجود نہ ہوں، پھر ان کا طرز عمل قرآن نے بتا دیا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے قرآن کی شان میں ہرزہ سرائیاں کرتے ہیں کہ کیا ہے قرآن میں، کیا اس میں سے برآمد ہوتا ہے، قرآن سن کے اس سے کیا نکلتا ہے، قرآن کے اندر نکتہ آفرینیاں کرنا یہ منافقین کا کام، لہذا وہ کرتے ہیں۔ اور جب کبھی ایسی سچویشن ہو کہ ان کی موجودگی میں قرآن نازل ہو، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، جب کبھی ان کی موجودگی میں کوئی صورت کوئی نازل ہو، اب ظاہر ہے کہ قرآن بہت ساری آیات ایسی ہیں جس میں منافقین کا پول کھول دیتا تھا کہ منافقین کی ساری بات جو ہے واضح ہو جاتی تھی، ظاہر ہو جاتی تھی، اور اگر منافق اس موقع پر موجود بھی ہوں تو چونکہ منافق نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا کافر ہے، اس نے اپنے آپ کو چھپایا ہوا ہوتا ہے، تو جب قرآن نازل ہوا، کوئی صورت نازل ہوئی جس میں ایسی حقیقت واضح ہوئی کہ انہی کا کردار ان کے منہ پہ مارا گیا، تو پھر یہ کیا کرتے تھے، کنکھیوں سے ایک دوسرے کو دیکھتے تھے، نظر بعضهم الی بعض، ایک دوسرے کو دیکھتے تھے کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے بارے میں نازل ہو رہا ہے، تو کہیں کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ اندر سے وہ یہ ہم ہیں جن کے بارے میں یہ نازل ہو رہا، یعنی ان کو خود پتہ چل جاتا تھا کہ ہمارے بارے میں ہے، پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے تھے شرمندگی کے بارے میں، حل یراکم من احد، اور ایک دوسرے سے یہ جو ناظرہ ہے نا، بعض مفسرین نے لکھا یہ ہے ناظرہ بمعنی قالا ہے کہ ایک دوسرے سے کہتے تھے کہ کسی نے جب یہ آیت نازل ہوئی، جب یہ صورت نازل ہوئی، کسی نے تمہاری طرف دیکھا تو نہیں، یعنی کیا مطلب کہ کسی کو پتہ تو نہیں چلا کہ وہ ہم ہیں، یعنی ہمارے بارے میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کسی کو پتہ تو نہیں چلا، کسی نے دیکھا تو نہیں، حل یراکم من احد ثم انصرفوا، اور اگر کسی نے نہیں دیکھا تو نکل چلو یہاں سے، ثم انصرفوا، وہاں سے نکل جاتے تھے۔ یہ ایک کیفیت ہے جو اللہ کا قرآن سن کر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کر ہر دور کے منافقین پر طاری ہوتی، ہر دور کے منافقین پر طاری ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 62 کے اندر بھی یہی بات فرمائی، اللہ اکبر، جب جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو اسی طرح سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار کو اس طرح نہ سمجھا کرو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پکارے، آپ یہاں پہ دعا 3 معنوں میں ہو سکتا ہے، لمبی بات ہے، میں اس کی طرف تفصیل میں جانا نہیں چاہتا۔ دعا کا مطلب پکارنا بھی ہوتا ہے، دعا کا مطلب یعنی بلانا بھی ہوتا ہے، اور دعا کا مطلب دعا کرنا بھی ہوتا ہے، اور دعا کا مطلب ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا، ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکارنا منافقین کو یا سارے صحابہ اکرام کو۔ تو تینوں صورتوں میں لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہو تو اس کو بھی ایک دوسرے کی دعا کی طرح نہ سمجھو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حق میں دعا کرے تو اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے، آپ کسی کے خلاف دعا کر دیں تو اس کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے تو بھی اس طرح نہ پکارو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص ادب ہے پکارنا۔ تیسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں بلائیں تو آپ کے بلاوے کو عام بلاوا نہ سمجھو۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا لیا تو اس کے بعد تمہارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلانے پر لبیک کہنا فرض ہو گیا۔ اب اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بلاوے پر اب کوئی تعویل کرے گا یا اس کے بارے میں کوئی تردد کا مظاہرہ کرے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو سن کے، آپ کی آواز سن کے، آپ کا فرمان سن کے اگر کوئی سوچ میں پڑ جائے گا تو یہ منافقین کا طرز عمل ہے، کبھی اہل ایمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ فرمایا قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، یہی بات یہاں پہ فرمائی
کہ کہتے ہیں کہ حل یراکم من احد، کسی نے دیکھا تو نہیں، ادھر ادھر دیکھ کے نظر بچاؤ، ثم انصرفوا، نکلو یہاں سے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون نظریں بچا کے کھسک جاتا ہے۔ یہ نظریں بچانا اور پھر کھسک جانا یہ عملی بھی ہے اور معنوی بھی ہے۔ عملی طور پر کوئی کسی سچویشن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بلاتے تھے جب، تو منافقین کی مجبوری تھی کہ سارے صحابہ کرام کے ساتھ آنا ان کی مجبوری تھی، اگر یہ نہ آئے تو لوگوں کو پتہ چل جائے یہ تو منافق ہیں، تو آنا تو ہوتا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنتے تھے تو پھر یہ ادھر ادھر کھسک جاتے تھے کہ ماننا تو نہیں، اس کا کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لینا۔ عملی طور پر وہاں سے سچویشن سے کھسک جانا، یہ قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لواذا اور ثم انصرفوا، اس کا ایک ہی معنی ہے کہ وہاں سے کھسک جاتے ہیں، عملی طور پر اس سچویشن کو چھوڑ دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کو چھوڑ کے یہ 300 لوگ غزوہ احد میں الگ ہو گئے، جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے یہ کھسک جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں، کوئی نہیں دیکھتا، نکلو یہاں سے۔ فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ تم میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے فرمان کو سننے کے بعد اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں، بچ جائیں اس بات سے کہ ان کو یا تو کوئی فتنہ پہنچے گا، ان تصیبہم فتنہ، یہاں فرمایا اولا یرون انہم یفتنون، فتنہ پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، کبھی کسی مصیبت میں مبتلا، کبھی کسی مصیبت میں مبتلا، پھر بھی واپسی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو قرآن کہتا ہے یا تو ان کو فتنہ پہنچے گا، کوئی مصیبت پہنچے گی، او یصیبہم عذاب علیم، یا پھر دردناک عذاب پہنچے گا۔ تو اللہ کا قرآن سن کے یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن کے پھر اس کے اندر معنوی طور پر یا جسمانی طور پر اور عملی طور پر اس سے کھسکنے کی کوشش کرنا یا کسی بھی طرح تعویل کا سہارا لے کر اس سے نکلنے کی کوشش کرنا، یہ منافقین کا طرز عمل۔ جو اہل ایمان اور خالص صحابہ کا طرز عمل تھا نا، وہ یہ تھا کہ اگر مجھے نہیں بھی کہا گیا نا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے سمعنا واطعنا، سننے کے بعد اور عمل کرنے کے، سننے اور عمل کرنے کے درمیان تردد کا وقفہ نہیں ہوتا، سوچ میں نہیں پڑتا انسان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے فوراً رک جاؤ، بس ختم، حرف آخر ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہاں کوئی تعویل ہو جائے، کوئی وجہ پتہ چل جائے کہ یہ آپ کو نہیں کہا تھا، کسی اور کو کہا تھا، یا اس کا کوئی معنی اور بھی ہے، یا اس کے بارے میں کوئی اور فرمان وضاحتی اور بھی ہے، وہ بعد میں پتہ چل جائے تو اور بات ہے، نہیں تو ایک دم تو عمل کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ وہی طرز عمل کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور آپ نے بیٹھ جانے کے الفاظ ارشاد فرمائے، اجلس یا حاضر رجل، یا آپ نے فرمایا اجلسو، بیٹھ جاؤ یا تو بیٹھ جا، کسی کو کہا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ جاؤ کہا تو صحابی تو باہر سے آ رہا تھا، اس کے کان میں صرف یہ آواز پڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ، نہیں پتا کس کو کہا ہے، کوئی سیاق و سباق معلوم نہیں ہے، بس اتنا معلوم ہے کہ آواز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، الفاظ بیٹھ جانے کے ہے، لہٰذا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہیں بیٹھ جاؤ، لہٰذا وہیں بیٹھ کے، وہ تو بعد میں بتایا گیا کہ تمہیں نہیں کہا تھا تو ٹھیک ہے بعد میں اٹھ جائیں گے، مجھے نہیں کہا تھا تو اٹھ جائیں گے، لیکن اگر بغیر کسی وجہ کے ایک قدم بھی اٹھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھ جانے کے الفاظ کے بعد، اللہ اکبر، تو یہ تو منافقین کا طرز عمل ہے، یہ کسی بھی مخلص مسلمان کا طرز عمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا فرمایا کہ آیات نازل ہوتی ہیں، وہاں سورہ نور میں فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے ہیں، یہاں فرمایا آیات نازل ہوتی ہیں تو وہ سن کے کھسک جاتے ہیں کہ کوئی دیکھتا تو نہیں، وہاں فرمایا یتسللون منکم لواذا، آنکھ بچا کر جو کھسکتا ہے اللہ کو خوب معلوم ہے، اور یہ کھسکنا میں نے عرض کیا یہ عملی بھی ہے، یہ معنوی بھی ہے، معنوی طور پر
تعویلوں کا انبار لگا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے نیچے سے کھسک جانا، تعویلیں کر کے، مختلف قسم کی توجیحات بیان کر کے، یہ اصل میں فلاں بات ہے، چونکہ یہ ہے صغرا کبرا ملایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں سے نکل۔ یہ منافقین کا طرز عمل۔ اہل ایمان کا طرز عمل یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آیا تو بس بات ختم۔ یا پھر اگر آج تمہیں کسی بات کی سمجھ آ رہی ہے، کسی فرمان کی تشریح اور وضاحت آج میں اور آپ کچھ کر رہے ہوں، کوئی وضاحت کر رہے ہوں، تو کیا خیال ہے کہ صحابہ کرام سے نہ پوچھا جائے کہ وہ اس فرمان کی تشریح کیا کرتے ہیں؟ یعنی جس طرح قرآن کی وضاحت کرتے ہوئے لوگ اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ قرآن نہ مکہ کی سرزمین پر نازل ہوا ہے نہ مدینہ کی سرزمین پر نازل ہوا ہے، وہ ہمیں ڈائریکٹ نہیں ملا، قرآن تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوا ہے، لہذا قرآن کی کوئی تشریح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو نظر انداز کر کے ممکن کیسے ہے؟ بعین ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے فرامین صحابہ کرام ڈائریکٹ مخاطبین تھے، لہذا صحابہ کرام کو نظر انداز کر کے آپ وہ گفتگو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ نے کی صحابہ کرام کے ساتھ ہے، آپ ان کے طرز عمل کو نظر انداز کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا مفہوم سمجھ کیسے سکتے ہیں؟ لہذا یہ دونوں باتوں میں افراط و تفریط سے بچنا چاہیے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت 73 فرقے ہوں گے میری امت میں سے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنمی ہیں ایک جنتی ہوگا، کون؟ ما انا علیہ واصحابی، اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ ہمیشہ ان کا مطمع نظر یہی ہوتا ہے، ان کا فوکس اسی بات پہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، صحابہ کرام کا طرز عمل کیا تھا، ما انا علیہ واصحابی، جو میرا طرز عمل ہے، صحابہ کرام کا طرز عمل ہے، جن کی زندگیوں کا مقصد اس پر عمل کرنا ہے، وہ سارے جنتی ہیں انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں، هل یراکم من احد ثم انصرفوا، کسی نے دیکھا تو نہیں، ثم انصرفوا، پھر بھاگ جاتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے صرف اللہ قلوبہم، حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں، ان کے طرز عمل کی وجہ سے اللہ نے ان کے، یہ وہی بات ہے جو شروع میں ہم نے پڑھی، ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں فرمایا صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا۔ علامہ قرطبی کہتے ہیں کہ بعض متقدمین مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے بد دعا دی ہے ان کو، اور ہمیں سکھایا ہے کہ ایسا طرز عمل رکھنے والوں کو بد دعا دی جا سکتی، جو اللہ کے کلام سے منہ پھیرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے منہ پھیرے، اس کو یہ بد دعا دی جا سکتی ہے ایسے منافقین کو کہ صرف اللہ قلوبکم، کہ اللہ تمہارے دلوں کو پھیر دے، کیونکہ یہ اس جیسے قاتلہم اللہ، اللہ نے بد دعا دی، اللہ کی مار پڑے ان کے اوپر، ایسے ہی ہے صرف اللہ قلوبکم، اللہ تمہارے دل پھیر دے، یہ گویا ان کے لیے ایک بد دعا کی ایک کیفیت ہے۔ تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس کا معنی، لیکن بہرحال ہدایت کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ صرف اللہ قلوبہم، اللہ نے ان کے کرتوتوں کے سبب ان کے دل پھیر دیے ہیں، یہ ان کی بدقسمتی ہے کہ انہوں نے اپنے کرتوتوں کے سبب اپنے اوپر مور لگوا لی اور اپنے دل پھروا دیے۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، انہوں نے کوئی بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ، کیونکہ وہ ایسی قوم ہے لا يفقهون، کوئی بات سمجھنے پہ نہیں آتے۔ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ دیکھیں یہ آیت نمبر 127 بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ پہ آ کے منافقین کے بارے میں جو بیان تھا مکمل ہو گیا۔ اب یہ غزوہ تبوک پہ بھی جتنی گفتگو ہوئی اور جو تبصرہ ہوا، میں نے عرض کیا آیت نمبر 38 سے یہ کلام کا آغاز ہوا تھا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 38 سے، اور 127 پہ آ کے مکمل ہو گیا۔ اب یہ جو آخری دو آیتیں ہیں یہ مضمون سے کسی حد تک ہٹ کر ہے، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات، آپ کے امتیازات بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 128 میں، اور 129 میں ایک طرز عمل کا اظہار کیا گیا، اس میں دعا بھی ہے اور اس کی تلقین کی گئی ہے۔ تو ان دو آیات کے بارے میں ایک تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول
جو علامہ قرطبی نے بھی لکھا ہے اور علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا ہے، وہ بڑا ہی اہم ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ دو آیتیں بہت ہی فضیلت والی آیات ہیں، اور عہد کے اعتبار سے، زمانے کے اعتبار سے بھی ان کا خیال یہ ہے کہ یہ قریب تر ہیں، اللہ کے قریب تر ہیں، یعنی ان کا خیال یہ ہے کہ سب سے آخر پہ جو آیات نازل ہوئی ہیں وہ یہ دو آیات ہیں۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت سے پہلے یہ دو آیات نازل ہوئی، اور بعض نے کہا اس آیت کے بھی بعد یہ دو آیات نازل ہوئی۔ واللہ اعلم نزول کے اعتبار سے یہ آخری ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کر رہی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کا قرآن اس طرح سے غیر مربوط تو نہیں ہے کہ کسی کا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہ ہو تو خام خواہ وہ آیات وہاں لگا دی جائیں۔ ایک قرآن کا شان نزول ہے جس کا تعلق زمانے کے ساتھ اور وقت کے ساتھ ہے اور حالات کے ساتھ ہے، اور ایک قرآن کا وہ ربط ہے جو ترتیب توقیفی کے اندر اللہ کریم نے رکھا۔ لہذا یہ ترتیب توقیفی جس ترتیب میں قرآن موجود ہے، اس ترتیب میں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے یہ ترتیب لگا کے ہمیں دی۔ ترتیب نزولی بھی اللہ کی ہے، اور ترتیب توقیفی جس پر قرآن موجود ہے یہ بھی اللہ۔ لہذا اس کا یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیازات بیان کرنا، اور خاص طور پر وہ امتیاز جس میں نرمی کا پہلو ہے، رافت کا پہلو ہے، امت کے ساتھ خیر خواہی کی بات ہے، محبت کی بات ہے، امت کا فائدہ چاہنے کی بات ہے، تو یہ یہاں پہ اللہ کریم نے یہاں یہ آیات اور یہ والی صفات خاص طور پر ذکر کیوں فرمائیں، اس کے بارے میں بڑی خوبصورت بات مفسر نے لکھی ہے، اور بات سمجھ بھی آتی ہے کہ دیکھیں پیچھے پوری سورہ توبہ اس کا مرکزی موضوع جہاد ہے، پھر اس میں منافقین، کافرین، حکم ہوا وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، ان کے اوپر سختی کرنی ہے، وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً، تمہارے اندر ان کے لیے سختی ہونی چاہیے، ہر جگہ سختی سختی سختی، ٹکراؤ، لڑائی، قتال، اور پھر اس میں سے جو قتال سے اور لڑائی سے جو لوگ منہ پھیرتے ہیں منافقین، ان کے ساتھ بھی سختی کا رویہ۔ تو گویا پیچھے پورا جو مضمون ہے، پوری سورت کا مضمون وہ سختی کا اظہار کرتا ہے منافقین کے ساتھ بھی اور کافرین کے ساتھ۔ اس سے ایک تاثر ابھرتا ہے کہ شاید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بس لڑنے والے ہی ہیں، لڑائی کے لیے آئے ہیں، سختی کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کی طبیعت میں سختی ہی سختی ہے اور کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی والی صفات بیان کر کے گویا بتایا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں تکلیفوں میں مبتلا کرنے کے لیے نہیں آئے، انسانیت کے لیے کسی تکلیف اور پریشانی کا باعث بننے کے لیے تشریف نہیں لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہر حال میں تمہارا فائدہ مقصود ہے۔ لہذا فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، یقیناً آ گیا ہے رسول تمہارے پاس، من انفسکم، جو تمہارے اندر سے ہے۔ یہاں جو رسول میں تنوین ہے، علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ تنوین یہ بتاتی ہے کہ ایک رسول تھا جس کا ذکر گزشتہ ساری کتابوں میں آیا کرتا تھا کہ ایک رسول نے آنا ہے، لہذا رسول کی تنوین یہ بتاتی ہے کہ وہ تذکرہ عام جو ہر ایک کتاب نے کیا کہ ایک رسول آنے والا ہے، لقد جاءکم رسول، وہ رسول آ گیا ہے من انفسکم۔ اب گویا خلاصہ ہو رہا ہے کہ انسانیت کی ابتدا ہوئی، نبوت کا آغاز ہوا، رسالت کا سلسلہ چلا، اب مکمل ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ، لقد جاءکم رسول، اب وہ رسول آ گئے ہیں، گویا وہ ساری تعمیم
ایک نقطے کے اوپر آ کر مرکوز ہو گئی ہے کہ جتنا بھی ایکسپیکٹیشنز تھیں، جتنی امیدیں تھیں، جس کی آمد کی توقع کی جا رہی تھی، وہ آ گئے۔ لہٰذا اس کے اندر وہ سارا خلاصہ نبوت کا موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا، ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا۔ وختم بی النبیون، میرے اوپر آ کے نبیوں کا سلسلہ مکمل ہو۔ ساری مخلوق کی طرف بھیجے جانے کا مطلب پتہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی ذات خالق ہے، باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ ایک اللہ کی ذات کو چھوڑ کر باقی ساری کائنات کے نبی اور رسول تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا اپنی جامعیت کے اعتبار سے بھی یہ تکمیل کا آخری مرحلہ ہے، اور اپنے جاری سلسلے کے اعتبار سے بھی اتمام کا آخری مرحلہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ گویا یہ وہی مفہوم ہے جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 میں فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جو دین کی تکمیل کی طرف وہاں اشارہ تھا، یہاں الفاظ اور ہیں، بات وہی ہے، لقد جاءکم رسول، وہ رسول تشریف لے آئے، من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے۔ اللہ اکبر، یہ جو تمہارے اندر سے ہونے والا ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اعزاز ہے، ایک دلیل ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہی بات ہے کہ لقد لبثت فیکم عمرا، میں نے ایک عمر گزاری ہے تمہارے اندر، اپنا کردار پیش کیا ہے، مجھے تم سب جانتے ہو۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت جعفر طیار، ان دونوں نے، حضرت جعفر نے حبشہ میں جب ہجرت حبشہ ہوئی تو نجاشی کے پاس، نجاشی حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے ہیں، اس وقت کا جو نجاشی تھا اس کا نام تھا اسحمہ۔ تو اسحمہ کے دربار میں جو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ نے تقریر کی، تو علامہ ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کی وہ تقریر جو حضرت جعفر نے حبشہ میں کی اسحمہ نجاشی کے سامنے، اور وہ تقریر جو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کسریٰ کے دربار میں، یعنی سلطنت فارس کا جو بادشاہ تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا، تو کسریٰ کے دربار میں مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر جو حبشہ میں انہوں نے کی تھی، وہ دونوں تقریریں اس بات کا میں مشترک تھیں کہ انہوں نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف پوچھا نا کہ بھی کون آیا ہے تمہارے پاس، کس کے بارے میں تم بات کر رہے ہو، تو دونوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ وہ ہم میں سے ہیں، ان کا نسب ہمیں معلوم ہے، ان کا خاندان ہمیں معلوم ہے، ان کی عادات ہمیں معلوم ہیں، ان کی زندگی سے ہم سب واقف ہیں، ان کے اندر ہم نے جاہلیت کی کوئی برائی نہیں دیکھی، جاہلیت کی برائیوں میں سے کوئی برائی ان کے اندر نہیں ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ، آپ کا انہی میں سے ہونا ایک دلیل بن کر کافروں کے دربار میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانی بن کر ان کے سامنے پیش کیا جا رہا۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا آپ کی زندگی بطور استشہاد، اس لیے فرمایا من انفسکم، تمہارے اندر سے ہے۔ البتہ مفسرین نے اس کے من انفسکم کے مرادی مفاہیم کئی لیے ہیں، جس میں دو بہت نمایاں ہیں۔ ایک نمایاں یہ ہے کہ عربوں میں سے ہیں، من انفسکم، کیونکہ اولین مخاطبین عرب ہیں، دو ہی تو مخاطبین، اولین مخاطبین قومی اعتبار سے، نسلی اعتبار سے عرب ہیں، اور دوسرا ساری عالم بشریت ہے۔ لہذا من انفسکم کا یہ معنی ہوگا کہ اے عربو، تمہارے اندر سے ہیں اور عرب ہیں۔ اور وہی بات جو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جعفر کہہ رہے ہیں، وہی بات ہے کہ آپ کا یہ تعارف آپ کی دلیل بنا۔ اور دوسری بات یہ کہ ساری انسانیت کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو مخلوق میں سے، من انفسکم، تمہارے اندر میں سے ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کامل بشر ہیں، آپ انسان کامل ہیں، باقی سارے انسان ناقص ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامل ہیں۔ فرمایا عزیز علیہ ما عنتم،
اس کے اوپر تو بڑا گراں گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف پہنچے. جو چیز تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے وہ اس نبی کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت بھاری ہے. عزیز اس چیز کو کہتے ہیں جو مشقت والی ہو، بھاری ہو، گراں گزرے، انسان کو مغلوب کر دے. عزیز علیہ، اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت بھی ہے العزیز، غلبے والا. تو عزیز ایسی چیز جو انسان کو مغلوب کر دے. تو عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف، آنا تھا کسی بھی تکلیف کو کہتے ہیں، جسمانی تکلیف ہو، روحانی تکلیف ہو، جس میں بھی انسان لذت کی بجائے الم محسوس کرے، درد محسوس کرے، غم میں مبتلا ہو، وہ چاہے جسمانی تکلیف ہو چاہے وہ روحانی تکلیف ہو، کوئی بھی کسی قسم کی تکلیف ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے. اللہ اکبر. گویا اگر تمہیں کوئی یہ تاثر ابھرا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑا ہی سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں اور بڑی سخت تعلیمات ہیں ان کو جو غزوہ تبوک کے حوالے سے آئیں، جو کافرین کے لیے، منافقین کے لیے جو سختی کی بات کی گئی، تو اصل میں یہ سختی یہ ان کے لیے ہدایت کا سبب ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے فائدے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. آپ تو حریص ہیں، حریص علیکم. اللہ اکبر. آپ تو حریص ہیں. حریص کیا ہوتا ہے؟ حرص، لالچ والا، شوقین ہے، خواہش مند ہے. کس بات کے خواہش مند ہیں؟ تمہارے فائدے کے خواہش مند ہے. حریص علیکم. انہیں تو ہر وقت تمہارا فائدہ عزیز ہے. لہذا دیکھ لیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت اس حرص اصل میں ایک دل کے جذبے کا نام. وہ کہتے ہیں نا شح دل کی بخیلی ہے، اس کا عملی اظہار وہ بخل ہے. اسی طرح حرص بھی ایک قلبی جذبے کا نام ہے. لیکن جس شخص کے اندر یہ آ جائے وہ اپنی خواہش کی تکمیل میں سرگرم عمل رہتا ہے ہر وقت. جس کے دل میں پیسے کی حرص ہے وہ ہر وقت پیسے کے بارے میں سوچتا ہے، کہتے ہیں بڑا حریص ہے، پیسے کے بارے میں حریص ہے. کسی بھی چیز کی حرص لگ جائے صحیح، انسان کا جینا دو بھر کر دیتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس بات کی حرص لگی ہے؟ انسانیت کے فائدے کی حرص لگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دن رات اس تکلیف میں مبتلا ہے، اس مشقت میں ہے کہ انسانیت کسی طریقے سے جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والی بن جائے. اللہ اکبر. ہر لمحہ یہی فکر ہے، ہر لمحہ یہی فکر. خود فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ میری مثال اور تمہاری مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے آگ روشن کی، آگ جلائی، اس کے ارد گرد کیڑے مکوڑے آ گئے، پروانے پتنگے آ جاتے ہیں اس کے اوپر، وہ آ کر آگ کے اوپر گرنے لگتے ہیں. اب وہ جس نے آگ جلائی ہے وہ اگر اس کو بچانا چاہے تو وہ بچا سکتا ہے بھلا؟ وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، کبھی اس کو ادھر کرتا ہے بھی نہ آگ میں جلے، کبھی اس کو ادھر کرتا ہے کہ نہ آگ میں جلے. لیکن جنہوں نے آگ پہ آ کے جلنا ہے، انہوں نے جل کے رہنا ہے، وہ اس کے بچانے سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ فرمایا میں تمہاری کمروں سے پکڑ کر، تمہارے دامن پکڑ پکڑ کر تمہیں جہنم سے بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم اپنا دامن چھڑا چھڑا کے جہنم میں جانے کی کوشش کر رہے ہو. اللہ اکبر. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا حرص، اپنے اس حریص علیکم کی تشریح فرمائی. یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش، یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حریص ہونا کہ وہ ہر لمحہ امت کے فائدے کے لیے حریص ہے. اور صرف مومنوں کے لیے نہیں، مومنوں کے لیے آگے ایک الگ کیٹیگری ہے، یہ ہر انسان کے لیے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مشقت والی بات کبھی نہیں کسی کو بتا. عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تمہیں تکلیف میں مبتلا کرتی ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خود بڑی بھاری گزرتی ہے، گراں گزرتی ہے. لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی ایسا حکم نہیں دیتے جو خواہ مخواہ تمہیں مشقت میں مبتلا کرنے والا. آپ فرماتے ہیں کہ لولا ان اشق علی امتی، کتنی حدیثیں ہیں. آپ فرماتے ہیں اگر میری امت کی مشقت کا مجھے ڈر نہ ہوتا تو میں یہ حکم دے دیتا، میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں یہ حکم دے دیتا، میری امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دے دیتا.
مشقت کا حکم نہ ہو. مشقت گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشقت سے بچانے کے لیے تو تشریف لائے. آپ فرمائیں ان ھذا الدین یسر، یہ دین میں نے آسان دیا ہے، آسان دین. پھر خود فرماتے ہیں مسند احمد کی حدیث ہے میں آسان دین حنیفی دے کے بھیجا گیا ہوں، میری شریعت آسان ہے. اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی دو جائز امور میں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکلیف والا رستہ اختیار نہیں کیا. دو جائز امور ہیں تو سہولت والا راستہ اختیار کیا. خواہ مخواہ نہ اپنے آپ کو مشقت میں ڈالا ہے اور خاص طور پہ امت کو تو بالکل مشقت میں نہیں ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو لوگوں کے جذبات کا بھی خیال رہتا تھا. اللہ اکبر. لوگ کہتے ہیں کہ دنیا جو مرضی کہتی رہے اس کے بارے میں فکر نہ کرو. اب یہ اس اعتبار سے تو ٹھیک ہے اگر کسی کا مطمع نظر یہ ہے کہ میں نے دین پر عمل کرنا ہے صرف اس لیے یا میں نے معاملات وہ رکھنے ہیں جس پہ دنیا واہ واہ کرے. اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے وہ تو غلط ہے. گویا یہ تو شرک ہے. آپ کسی کو دکھانے کے لیے کام کرتے ہیں تو یہ تو شرک ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، یہ چھوٹا شرک ہے جس کا مجھے تم سے سب سے زیادہ ڈر ہے.